بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقرا حفاظ سیکنڈری اسکول پشاور زون، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور آن لائن تدریس سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے اپنے نصاب کو مکمل کر رہے ہوں گے اور نوٹ بک میں اپنا کام بھی مکمل کر رہے ہوں گے۔ جماعت ہشتم مضمون اردو میں سبق نمبر 9، جس کا عنوان ہے ہمارا قومی کھیل ہاکی۔ سب سے پہلے سبق کے خاص الفاظ کے معنی۔ الفاظ ہیں چاق و چوبند یعنی چست یا چالاک، مسابقت مقابلہ، قوت مدافعت دفاع کرنے کی طاقت یعنی کہ مزاحمت، نشیب و فراز اوپر نیچے، دکھ سکھ، اوپر نیچے سے مراد اتار یا چڑھاؤ یعنی دکھ سکھ، ارباب بست و کشاد حکمران یعنی فیصلہ کرنے والے، جمع غفیر بہت بڑا ہجوم، بل بوتے پر یعنی آسرے پر، فقدان کمی ہونا، قابل ستائش تعریف کے قابل۔ آئیے سبق کا مطالعہ کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 52، ہمارا قومی کھیل ہاکی۔ بچوں، جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے کھیل کھیلنا بہت ضروری ہے۔ اس سے جسم چست اور توانا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بھاگ دوڑ والے کھیل سے جسم میں خون اچھی طرح گردش کرتا ہے اور انسان صحت مند رہتا ہے۔ سبق میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ جس معاشرے میں کھیل کے میدان آباد ہوتے ہیں اس معاشرے کی ترقی اور خوشحالی یقینی ہو جاتی ہے۔ پھر مشہور یونانی فلسفی ارسطو کا کہا گیا، بچوں فلسفی یعنی کہ فلسفہ کہنے والا، اور فلسفہ کا مطلب ہے وہ علم جس کے ذریعے قدرت کو سمجھنے اور کائنات کے ساتھ انسانی تعلق کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کی جائے، وہ فلسفہ کہلاتا ہے۔ آسان لفظوں میں اسے ہم علم و حکمت کہہ سکتے ہیں۔ ارسطو کون تھے؟ ارسطو کامل و فاضل شخص، یہ یونان کے مشہور عالم تھے جو فلسفے کا معلم اول کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اسکندر اعظم کے استاد مشیر بھی تھے۔ تو ارسطو نے صحت مند جسم کے لیے صحت مند دماغ کا ہونا ضروری قرار دیا۔ کہہ رہے ہیں گویا تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیل بھی ضروری ہیں۔ ہماری تعلیمی درسگاہوں میں کھیل کے میدان ہونا بے حد ضروری ہیں۔ طلبہ کو کھیلنے کے لیے مناسب جگہ، وقت اور ماحول فراہم کرنا بھی تعلیمی اداروں کی ذمہ داری ہے۔ یعنی جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں ان میں کھیل کھیلنے کے مواقع میسر ہونے چاہیے اور کھیل کے لیے میدان وغیرہ بھی ہونا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں کہ جو ادارے اپنے طلباء کے لیے کھیلوں کا باقاعدہ بندوبست کرتے ہیں ان کے طلباء چاق و چوبند رہتے ہیں، یعنی چست رہتے ہیں، ایکٹیو رہتے ہیں، نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں، ان میں جذبہ مسابقت یعنی آگے بڑھ جانے کی بھی قوت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ تعلیم میں بھی کسی سے پیچھے نہیں رہتے۔ صفحہ نمبر 53، کہہ رہے ہیں کہ کھیل کی سب سے فائدہ مند بات یہ ہے کہ جو طلباء کھیل کھیلتے ہیں وہ عملی زندگی میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں یعنی اس کے علاوہ وہ مختلف بیماریوں سے بھی بچے رہتے ہیں، یعنی ان میں قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے
اور وہ بیماریوں کے خلاف مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ زندگی کے نشیب و فراز یعنی کہ اتار چڑھاؤ یا دکھ سکھ سے بھی بآسانی گزر جاتے ہیں، یعنی اس کا ہمت و حوصلے سے مقابلہ کرتے ہیں۔ کھیل میں چونکہ ہار جیت انہیں اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ زندگی کے سکھوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور زندگی کے دکھوں کو وہ برداشت کرنا سیکھتے ہیں۔ اب آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یوں تو ہمارے ہاں کئی کھیل کھیلے جاتے ہیں جن میں عموماً کرکٹ کا ذکر آپ زیادہ سنتے ہیں۔ اس کے علاوہ فٹ بال، والی بال، بیڈمنٹن، کبڈی اور ٹیبل ٹینس زیادہ نمایاں ہیں، لیکن ہمارا قومی کھیل ہاکی ہے۔ کہہ رہے ہیں ہاکی کی تاریخ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہاکی کا کھیل 19ویں صدی میں مقبول ہوا۔ 1908 اور 1920 کی اولمپک کھیلوں میں بچوں، اولمپک کھیل وہ کھیل ہوتے ہیں جو ہر 4 سال بعد منعقد کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کھیل میں دنیا کے تقریباً 205 ممالک حصہ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پہلا اولمپک یونان کے شہر ایتھنز کے شہر میں منعقد ہوا تھا۔ کہہ رہے ہیں کہ اولمپک کھیلوں میں ہاکی کا کھیل بھی شامل تھا۔ 1928 کے بعد اسے اولمپک کھیلوں کے ہر ٹورنامنٹ میں شامل کیا گیا، یعنی ہر 4 سال بعد جو ٹورنامنٹ ہوتا اس میں شامل کیا گیا۔ اگرچہ ہاکی کی طرز کا ایک کھیل یعنی ہاکی کی طرح کا ہاکی جیسا ایک کھیل قبل از مسیح یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے یونان بھی یعنی یونانی کھیلا کرتے تھے اور وسطی دور میں فرانسیسی بھی کھیلا کرتے تھے، لیکن جدید ہاکی کا کھیل برطانیہ میں رواج پذیر ہوا۔ آج کل جو جدید ہاکی ہے اس کا کھیل جو ہے وہ سب سے پہلے برطانیہ میں رائج ہوا۔ برطانوی فوج جہاں جہاں بھی قبضہ کرتی رہی، اس نے وہاں ہاکی کے کھیل کو بھی متعارف کروایا۔ 19ویں صدی کے وسط میں یہ یورپ کا مقبول کھیل سمجھا جانے لگا۔ 1952 میں اسے ایشیائی کھیلوں میں بھی شامل کر لیا گیا۔ ایشیائی کھیل جن میں کشتی، نشانہ بازی وغیرہ ہیں کہتے ہیں، ان میں ہاکی کو بھی شامل کر دیا گیا۔ ان کھیلوں کا سب سے بڑا پہلا میچ نیو دہلی بھارت میں بھی کھیلا گیا۔ بین الاقوامی سطح پر ہاکی کی مقبولیت دیکھتے ہوئے 1971 میں ہاکی کا ورلڈ کپ شروع کیا گیا۔ جس طرح کرکٹ کا ورلڈ کپ ہوتا ہے، اسی طرح 1971 میں ہاکی کے ورلڈ کپ کا آغاز کیا گیا۔ صفحہ نمبر 54 کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہاکی کے میدان میں ہمیشہ نمایاں رہا۔ پاکستان میں ہاکی ٹیم نے 3 بار اولمپک چیمپئن ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ اولمپک آپ کو بتا دیا گیا ہے، اور 4 مرتبہ ورلڈ ہاکی ٹورنامنٹ جیتا، جو کہ ایک ریکارڈ ہے، یعنی پاکستان نے 4 مرتبہ ورلڈ ہاکی ٹورنامنٹ جیتا ہے، جو کہ ایک ریکارڈ رہا ہے اب تک۔ ہاکی کی چیمپئن ٹرافی متعارف کروانے کا سہرا بھی پاکستان کے سر ہے، جس کی ابتدا 1978 میں ہوئی۔ پاکستانی کھلاڑی ہاکی کے شائقین کے دلوں کی دھڑکن رہے ہیں، ہاکی کا شوق رکھنے والوں۔ ایک وقت تھا جب پاکستان ہاکی ٹیم ناقابل شکست سمجھی جاتی تھی۔ ان میں جو کھلاڑی شامل تھے ان میں حنیف محمد، شہباز، کلیم اللہ، سمیع اللہ، حسن سردار، قاضی محب اور شہباز جونیئر نامور پاکستانی کھلاڑی تھے۔ کہہ رہے موجودہ کھلاڑیوں میں اب تک سہیل عباس کی کارکردگی بے حد نمایاں رہی۔
جس کو دنیا میں سب سے زیادہ گول کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے، اور وہ پلنٹی کارنر کرنے کے بھی ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ پلنٹی کارنر ہاکی کے کھیل کی ایک مہارت ہے، ایک ٹرک ہے، جس میں ہاکی کو پاؤں پر مارا جاتا ہے یا زمین پر مارا جاتا ہے۔ پاکستان میں ہاکی کے کھیل کو منظم یعنی قاعدے اور قانون سے کھیلنے اور اسے ترویج دینے کے لیے 1948 میں ہی پاکستان ہاکی فیڈریشن کا قیام عمل میں آ گیا تھا، اور یہ فیڈریشن ملک بھر میں ہاکی کے مقامی کلبوں کی حوصلہ افزائی بھی کرتی رہی۔ کہہ رہے ہیں ہاکی فیڈریشن میں ایک شعبہ خواتین ہاکی ٹیم کا بھی ہے۔ پاکستان کی ویمن ہاکی ٹیم کئی بین الاقوامی میچوں میں شرکت کر چکی ہے۔ صفحہ نمبر 55۔ 1980 کی دہائی میں پاکستان ہاکی ٹیم اپنے عروج پر تھی، اور اسے پاکستان میں ہاکی کا سنہری دور کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ یعنی 1980 کی جو دہائی تھی اس میں پاکستان نے ہاکی کے کھیل میں نمایاں کارکردگی دکھائی، اس لیے وہ سنہری دور کہا جاتا ہے۔ یہ وہی دور تھا جب ہاکی کے میچ کو دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم میں لوگوں کا جمع غفیر یعنی کہ رش اکٹھا ہوتا تھا، اور لوگ ہاکی کے کھیل سے والہانہ لگاؤ رکھتے تھے، یعنی دلی لگاؤ تھا ان کو۔ لیکن بدقسمتی سے دیگر شعبوں کی طرح آہستہ آہستہ ہاکی پر بھی زوال آ گیا۔ زوال کی چند ایک وجوہات بیان کی جا رہی ہیں، جن میں نمبر 1 پر ہے جدید سہولیات کا فقدان، یعنی دور جدید کے مطابق ہاکی کے کھیل کو جدید سہولیات نہیں دی گئی، اور ان سہولیات کی کمی کی وجہ سے بھی ہاکی زوال کا شکار ہونے لگا۔ نمبر 2 پر ہے حکام کا کرکٹ کو ہاکی پر ترجیح دینا، یعنی حکام نے کرکٹ کو زیادہ درجہ دیا اور ہاکی کو کم درجے پر لے گئے، اس لیے ہاکی کھیل جو ہے وہ کرکٹ کے مقابلے میں پیچھے رہ گیا۔ نمبر 3 پر ہے کھلاڑیوں کے چناؤ میں اقربا پروری کرنا، یعنی جب کھلاڑیوں کا سلیکشن ہوتا ہے، چناؤ ہوتا ہے، تو اس وقت اپنے عزیز دوست اور رشتہ داروں کو پہلا درجہ دیا جاتا ہے اور قابل لوگوں کو پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے بھی ہاکی کا کھیل زوال کا شکار ہو گیا۔ اس کے علاوہ مقامی کلبوں کی عدم دلچسپی، یعنی جو صوبائی سطح پر مقامی کلب بنائے گئے ہیں جہاں پر ہاکی سکھایا جاتا ہے، ہاکی کا کھیل ٹریننگ دی جاتی ہے، ان میں حکام کی دلچسپی کم ہو گئی، اس وجہ سے بھی ہاکی کا کھیل زوال کا شکار ہو گیا۔ اور سب سے بڑی وجہ حکومتی سرپرستی کا فقدان۔ حکومتی سطح پر ہاکی کے کھیل پر کسی قسم کی کوئی توجہ نہیں دی جا رہی تھی، اس وجہ سے بھی ہاکی کا کھیل زوال کا شکار ہوا۔ جبکہ ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ اس کا قومی کھیل جو ہے وہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہاکی کے حکام ہاکی کو فروغ دینے کے لیے کوئی ٹھوس منصوبہ بندی کریں گے اور کھلاڑیوں کو بین الاقوامی سطح پر جدید سہولیات فراہم کریں گے، ملک بھر میں ہاکی کے میدان میں ایسٹروٹرف یہ بچھائی جائے گی، یعنی مصنوعی گھاس جو خصوصاً کھیل کے میدان کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، کہہ رہے ہیں وہ ہاکی کے میدانوں میں بچھائی جائے۔ اس کے علاوہ مقامی کلبوں کی خصوصی حوصلہ افزائی کی جائے اور
ساتھ ہی ساتھ اسکول کی سطح پر بھی ہاکی کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کیے جائیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان ہاکی ٹیم کی کھوئی ہوئی ساکھ کو بحال نہ کر سکے۔ ساکھ مطلب عزت، وقار، رتبہ۔ وطن عزیز میں باصلاحیت کھلاڑیوں کی کمی نہیں ہے، بہترین کوچ بھی موجود ہیں۔ عوام ہاکی کے کھیل کو عروج پر دیکھنا بھی چاہتے ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہاکی کے لیے زیادہ سے زیادہ وسائل مہیا کیے جائیں، اور اس سے زیادہ ضرورت اس امر کی بھی ہے کہ دستیاب وسائل یعنی جو وسائل مل گئے ہیں ان کو استعمال میں لایا جائے اور ان کا بہترین استعمال کیا جائے، تاکہ پاکستان اپنے قومی کھیل کے بلبوتے پر پوری دنیا میں اپنا نام روشن کرنے کے قابل ہو سکے اور دنیا کی بہترین ٹیموں کا مقابلہ کر سکے۔ دنیا کی بہترین ٹیموں میں ہائی لینڈ، برطانیہ، آسٹریلیا، جرمنی اور جنوبی کوریا وغیرہ کی ٹیمیں شامل ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سبق کی بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی۔ سبق میں آپ کو معروضی سوالات تیار کرنے کے لیے بہت بہترین مواد ملے گا، اس لیے آپ معروضی سوالات تیار کریں۔ تحریری کام بچوں جو نوٹ بک میں کیا جائے گا، صفحہ نمبر 56 پر مشق ہے۔ مشق کا پہلا سوال ہے سوالات کے جوابات، جس میں سوال نمبر 1 ہے پاکستان نے ہاکی کے میدان میں کون کون سی نمایاں کامیابیاں حاصل کیں؟ جواب کی ہیڈنگ لگا کر آپ نے لکھنا ہے پاکستان ہاکی کے میدان میں ہمیشہ نمایاں رہا ہے۔ پاکستان ہاکی ٹیم نے 3 بار اولمپک چیمپئن ہونے کا اعزاز حاصل کیا اور 4 مرتبہ ورلڈ ہاکی ٹورنامنٹ جیتا، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ ہاکی کی چیمپئن ٹرافی متعارف کروانے کا سہرا بھی پاکستان کے سر ہے، جس کی ابتدا 1978 میں ہوئی۔ سوال نمبر 2 ہے پاکستان موجودہ دور میں ہاکی کے کھیل میں نمایاں کامیابی کیوں حاصل نہیں کر رہا ہے؟ جواب کی ہیڈنگ لگا کر آپ نے جواب لکھنا ہے کہ لوگ ہاکی کے کھیل سے والہانہ لگاؤ رکھتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے دیگر شعبوں کی طرح آہستہ آہستہ ہاکی پر بھی زوال آ گیا، اور زوال کی وجوہ درج ذیل بیان کی جاتی ہیں، جن میں جیسا کہ آپ سبق میں پڑھ چکے ہیں جدید سہولیات کا فقدان، حکام کا کرکٹ کو ہاکی پر ترجیح دینا، کھلاڑیوں کے چناؤ میں اقربا پروری کرنا، مقامی کلبوں کی عدم دلچسپی اور حکومتی سرپرستی کا فقدان۔ سوال نمبر 3 پاکستان ہاکی فیڈریشن کو ہاکی کے فروغ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب آپ کے لیے لکھا گیا ہے، آپ اسی جواب کو اپنی نوٹ بک میں لکھیں۔ سوال نمبر 4 ہے انسانی جسم کی بہتر نشوونما کے لیے کھیل کیوں ضروری ہے؟ سبق کے آغاز میں آپ نے پڑھا تھا، جواب کی ہیڈنگ لگا کر آپ نے لکھنا ہے جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے ورزش اور کھیل بے حد ضروری ہے۔ جس معاشرے میں کھیل کے میدان آباد ہوتے ہیں، اس معاشرے کی ترقی اور خوشحالی یقینی ہوتی ہے۔ یہ تمام جواب آپ اپنی نیٹ کاپی میں لکھیں۔ صفحہ نمبر 57 سوال نمبر 3 درج ذیل الفاظ و محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ آپ کے پاس کچھ الفاظ اور کچھ محاورات دیے گئے ہیں، معنی آپ کو بتا دیے گئے ہیں، انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان الفاظ کو بہترین جملوں میں استعمال کریں۔ سوال نمبر 4 ہے درج ذیل جملوں میں روزمرہ اور محاورات کی غلطیاں ہیں، آپ انہیں درست کر کے لکھیے۔ نمبر 1 پر ہے ہم آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتے ہیں۔
اس کا درست ہے ہم آپ کی خیریت نیک چاہتے ہیں. مطلوب کا مطلب بھی چاہتے ہیں، اس لیے جب ہیں آ جاتا ہے تب مطلوب نہیں لکھا جاتا. نمبر 2 پر ہے حامد نے آب زمزم کا پانی پیا. درست ہے حامد نے آب زمزم پیا. آپ بھی پانی کو کہتے ہیں، اس لیے دوبارہ پانی کا لکھنا غلط ہے. نمبر 3 پر ہے میرا بھائی لاہور میں بخیریت سے ہے. درست ہے میرا بھائی لاہور میں خیریت سے ہے. جب سے لکھا جاتا ہے تو پھر با کی ضرورت نہیں ہے. بے فضول باتیں کرنا اچھی عادت نہیں. اس کا درست ہے فضول بات کرنا اچھی عادت نہیں. نمبر 5 جھوٹ مارنا بہت بری عادت ہے. اس کا درست ہے جھوٹ بولنا بری عادت ہے. مارنا نہیں آئے گا بلکہ جھوٹ بولنا آئے گا. نمبر 6 ہے جہاں زیب میرا ہم جماعتی ہے. اس کا درست ہے جہاں زیب میرا ہم جماعت ہے. نمبر 7 کیا آپ نے آج کی اخبار پڑھی ہے. اس کا درست آئے گا کیا آپ نے آج کا اخبار پڑھا ہے. اخبار مذکر لفظ ہے. نمبر 8 پر ہے کامران نے حساب بے باک کر دی تھی. اس کا درست آئے گا کامران نے حساب بے باک کر دیا تھا. صفحہ نمبر 54 کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہاکی کے میدان میں ہمیشہ نمایاں رہا. پاکستان میں ہاکی ٹیم نے 3 بار اولمپک چیمپئن ہونے کا اعزاز حاصل کیا. اولمپک آپ کو بتا دیا گیا ہے. اور 4 مرتبہ ورلڈ ہاکی ٹورنامنٹ جیتا جو کہ ایک ریکارڈ ہے. یعنی پاکستان نے 4 مرتبہ ورلڈ ہاکی ٹورنامنٹ جیتا ہے جو کہ ایک ریکارڈ رہا ہے اب تک. ہاکی کی چیمپئن ٹرافی متعارف کروانے کا سہرا بھی پاکستان. بچوں اس سبق میں آپ نے انسانی جسم کی نشوونما کے لیے کھیل کیوں ضروری ہے اس کے بارے میں جانا. اس کے علاوہ ہاکی کھیل کی مقبولیت اور اس کی نمایاں کامیابیوں کے بارے میں جانا. اس کے علاوہ موجودہ دور میں ہاکی کی اہمیت کیوں کم ہو گئی اس کی وجوہات کے بارے میں پڑھا. اس کے علاوہ ہاکی کو فروغ دینے کے لیے کن باتوں کا ہونا ضروری ہے، جن کاموں کا ہونا ضروری ہے اس کے بارے میں آپ نے پڑھا. الفاظ کے معنی سمجھے، موضوعی و معروضی سوالات کو کیا، سوالات و جوابات کیے، روزمرہ محاورہ کی درستی کی اور محاورات اور الفاظ کو جملوں میں استعمال کیا. بچوں گھر کے کام میں آپ نے مشق کے باقی سوالات کے جوابات اخذ کرنے ہیں یعنی کہ مکمل کرنے ہیں. اس کے علاوہ سبق کے معروضی سوالات کو تیار کرنا ہے، الفاظ و محاورات کو جملوں میں استعمال کرنا ہے اور سرگرمی میں آپ کو درخواست لکھنے کا کہا گیا ہے. آپ نے وہ سرگرمی مکمل کرنی ہے. آپ کو گزشتہ اسباق میں جتنا تحریری کام کروایا گیا ہے اسے جلد از جلد مکمل کریں اور اسکول میں چیکنگ کے لیے جمع کرائیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اگلے درس کی تدریس کرائیں گے. شکریہ.